اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ پروردگار متعال کے رضامندی کے جانب آپ کا سفر اہل بیت علیہ السلام کے خالص کلام کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ کلام ہے جو شفا ہے، جو نور ہے۔ ہمارے اکثر پرابلمز اور مسائل کا روٹ اور اس کی جڑ ہمارے دلوں کی بیماری میں ہوتی ہے۔ جب ہم پروردگار متعال کے سسٹم سے آشنا نہیں ہوتے تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے تو ہمیں چیزیں ویسی جیسے ہوتی ہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ہمیں جس طرح پروردگار متعال چیزوں کو دکھانا چاہتا ہے ویسی چیزیں نظر نہیں آتی، بلکہ ہمیں شیطان کے اینگل سے چیزیں نظر آنے لگتی ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی تنگ و تاریک ہو جاتی ہے، اور جب تاریک ہو جاتی ہے تو ہم مختلف مسائل اور مشکلات کے شکار ہوتے ہیں۔ جسم کی بیماری روح کے بیماری کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اکثر ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جسمی لحاظ سے بالکل سالم ہوتے ہیں، لیکن روحانی لحاظ سے وہ اتنے پرابلمز کے شکار ہوتے ہیں، اتنے مصیبتوں کے شکار ہوتے ہیں کہ حتیٰ وہ اپنے آپ کی جان لے لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ روح بخش کلام ہے جو ہمارے ذہن کی تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دنیا کو کس جہت سے دیکھیں، اور اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کلام ہماری پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے ابو حمزہ سمالی میں ہم اس مرحلے میں داخل ہوئے کہ ہم نے پروردگار متعال کی خدمت میں ایک عجیب گفتگو پیش کی، اور یہ گفتگو ہم ہرگز نہیں کر پاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ہماری معرفت اس حد تک ہرگز نہیں پہنچتی اگر خود امام علیہ السلام ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں یہاں پر نہیں پہنچاتے۔ ہم نے پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر تیرے سوا دوسروں کو ہمارے گناہوں کے بارے میں، ہماری خطاؤں کے بارے میں اور برائیوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا تو ہم ہرگز اس خطا کو انجام نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ پروردگار، اگر ہمیں اس کا خطرہ ہوتا کہ ہماری خطا کے بعد تو فوراً ہمیں عذاب کر دے گا، فوراً تو ہمیں سزا میں مبتلا کر دے گا، تو ہم خطاؤں کو انجام نہیں دیتے۔ یہاں سے پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیش آیا کہ کیا ہم پروردگار متعال کو انسانوں کی جتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا ہم نعوذ باللہ پروردگار متعال کو انسانوں سے کمتر سمجھتے ہیں کہ انسانوں کا لحاظ کر کے ہم برائیوں سے رکنے کو تیار ہیں لیکن پروردگار متعال کا لحاظ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ بہت سخت سوال تھا، اور بہت ظرافت اور باریکی سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں اس پوائنٹ کی جانب رہنمائی کی، اور کہا کہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرو کہ ایسا نہیں ہے میرے مالک کہ میں تجھے انسانوں سے کمتر سمجھتا ہوں، کہ تو دیکھنے میں، آگہی میں انسانوں سے کمتر ہے۔ نہیں، مجھے پتا ہے کہ تو میرے ہر پل پر نظر رکھتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تو سب سے بہترین جاننے والا ہے۔ پروردگارہ، تو آنکھوں کے اشارے اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں سے آگاہ ہے۔ پروردگارہ، ایک پتا زمین میں نہیں ہلتا کہ جس سے تو آگاہ نہ ہو۔ کائنات میں ایک ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا مگر یہ کہ تیری مرضی نہ ہو، اس پر تیری آگہی نہ ہو۔ پروردگارہ، ہم ان سب باتوں کو جانتے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ہرگز گناہ اس لیے انجام نہیں دیتے کہ تجھے اپنے کاموں سے باخبر نہیں سمجھتے، بلکہ عزیزان گرامی، یہ بلکہ اس بات کا جواب ہے۔ تو پھر کیوں یہ سب جانتے ہوئے پروردگار متعال کی بارگاہ میں غلطی کرتے ہو؟ دیکھیں، عربی کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بل کا مطلب یعنی وہی بلکہ، بل لأنک، لام تعلیل ہے، علت بیان کر رہے ہیں۔ بل لأنک، بلکہ اس لیے کہ پروردگار، بے شک تو، یا رب۔ دیکھیں کتنی تاکید اس جملے میں۔ ان سے ہم نے تاکید کی، کاف سے پروردگار متعال کو مورد خطاب قرار دیا، اور پھر دوبارہ ہم نے کہا یا رب، بل انک یا رب، بلکہ اس لیے کہ تو اے میرے رب خیر الساترین، تو بہترین عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ احکم الحاکمین، وہ اکرم الاکرمین، تو بہترین حکم دینے والا ہے، تیرے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پروردگارہ، ہمارا حال اس لیے برا ہے کہ ہم تجھے اس طرح جانتے ہیں۔ ستار العیوب، دعا کا اگلا جملہ ہے، اے عیبوں کو چھپانے والے۔ غفار الذنوب، اے گناہوں کو معاف کر دینے والے۔ علام الغیوب، اے وہ کہ جو غیب سے آگاہ ہے، اے وہ
کہ جو میرے ہر پل سے واقف ہے، اے وہ کہ جو میرے بارے میں ان چیزوں کو جانتا ہے جن کا میں خود علم نہیں رکھتا۔ اب عزیزان گرامی، دعا کا اگلا جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس لنک کو دیکھیں۔ بہت سی دفعہ جب ہم یہ لنک نہیں جوڑ پاتے تو دعا سے وہ مٹھاس حاصل نہیں کرتے جو اس کے کمال کی مٹھاس ہے۔ پروردگارہ، ہم تو تجھے کریم کی صفت سے جانتے ہیں، ہم نے کہا نا اوپر، وہ اکرم الاکرمین، ہم تو تجھے اکرم الاکرمین سمجھتے ہیں، پس تو کیا کر، تستر الذنب بکرم، تو ہمارے اس معرفت کی لاج رکھ لے پروردگارہ، اور اپنے کرم کے باعث ہمارے گناہوں کو چھپا لے۔ ہم تو تجھے حلیم سمجھتے ہیں، بردبار، خوش رفتار، وہ جو نہایت صبر و برداشت کے ساتھ اپنے مجرموں سے پیش آتا ہے۔ بس تو کیا کرے میرے پروردگار، وَتُؤَخِّرُ الْعُقُوبَةَ بِحِلْمِكَ، پروردگارہ تو بھی ہماری لاج رکھ لے، اور اپنے اس حلم کے باعث ہماری سزا میں کچھ تاخیر فرما دے، تاکہ اس فرصت میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ فلک الحمد علی حلمک بعد علمک، پروردگارہ تیری حمد و ثنا بجا لاتا ہوں اس بات پر کہ تو میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کتنا صبر و بردباری و حلم کے ساتھ مجھ سے پیش آتا ہے۔ وعلی عفوک بعد قدرتک، پروردگارہ تیری حمد بجا لاتا ہوں، تیری ثنا بجا لاتا ہوں کہ تو تمام قدرت کے باوجود، تمام توانائی کے باوجود میرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور مجھ سے تیرے حق کو ضائع کر دینے کا انتقام نہیں لیتا ہے۔ خوب عزیزان گرامی، جو اس مرحلے تک پہنچا ہے وہ اب مزید عجیب و غریب صحبت کے لیے پروردگار متعال کے ساتھ تیار ہو جائے، اور یہ ہر وقت یاد رکھیے گا کہ یہ امام علیہ السلام کا کلام ہے، وہی کہ جن کے اوپر ہم جان دیتے ہیں، اور یہ وہی ہے کہ جن کے نام پر ہم دوسروں کو سنتے ہیں کہ جو ان کے بارے میں باتیں بیان فرماتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، قصیدے لکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس بات پر تیار ہیں کہ دوسروں کو امام علیہ السلام کے نام پر سنیں، تو خود امام علیہ السلام کو ہم سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود امام علیہ السلام کی معرفت سے ہمارا میلوں میل فاصلہ ہو، جو انہوں نے فرمایا اس سے ہمارا میلوں میل فاصلہ ہو، اور جو ان کے نام پر کہا جا رہا ہے ان سب سے ہماری آشنائی ہو۔ یہ کون سی محبت کا تقاضا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیا انداز محبت ہے؟ یہ کیا انداز پیروی اور اطاعت ہے؟ عزیزان گرامی، پروردگار متعال کی بارگاہ میں جملات کو پیش کر رہا ہوں۔ وَيَحْمِلُنِي وَيَجْرَؤُنِي عَلَى مَعَاصِيكَ حِلْمُكَ عَنِّي وَيَدْعُونِي إِلَى قِلَّةِ الْحَيَاءِ سِتْرُكَ عَلَيَّ وَيُسْرِعُنِي إِلَى التَّوَثُّبِ عَلَى مَحَارِمِكَ معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المن یا قدیم الاحسان۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام ہم سے فرماتے ہیں کہ پروردگار متعال کی بارگاہ میں ایسے گفتگو کرو کہ وَيَحْمِلُنِي وَيَجْرَؤُنِي، پروردگارہ مجھے حمل کرتی ہے، مجھے لے جاتی ہے، وَيَجْرَؤُنِي مجھے جرأت دلاتی ہے اس بات پر کہ میں تیری معصیت انجام دوں۔ کون ہے جو مجھے لے جاتا ہے اس جانب کہ میں تیری معصیت انجام دوں؟ کون ہے وہ کیا چیز ہے جو مجھے جرأت دلاتی ہے اس بات پر کہ میں تیری معصیت انجام دوں؟ حلمک عنی، پروردگارہ یہ تیرا حلم ہے، یہ تیری صبر و بردباری اور یہ تیرا اچھا سلوک ہے کہ جس کی وجہ سے میں ان چیزوں کی طرف جاتا ہوں۔ وَيَدْعُونِي، اور مجھے پکارتی ہے، مجھے دعوت دیتی ہے، اِلَىٰ قِلَّةِ الْحَيَاءِ، بے حیائی کی جانب، بے شرمی کی جانب،
کیا چیز ہے جو مجھے دعوت دیتی ہے بے حیائی اور بے شرمی اور تیرے کہنے کو نہ ماننے کی جانب؟ ستر کیا علیہ، پروردگارہ یہ تیری پردہ پوشی ہے، یہ تیرا میرے گناہوں کو بار بار چھپا لینا ہے کہ جس کی وجہ سے میں بے حیائی کی سمت آگے بڑھتا جاتا ہوں۔ وَيُسْرِعُنِي إِلَى التَّوَتُّبِ عَلَى مَحَارِمِكَ مَعْرِفَتِي بِسَعَةِ رَحْمَتِكَ، پروردگارہ یہ جو میں گناہوں کی سمت لپک کے آگے بڑھتا ہوں، یہ جو میں گناہوں کی طرف جانے میں ایک سیکنڈ دیر نہیں لگاتا، ایک فرصت اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، پروردگارہ اس کی وجہ، اس سرعت اور اس تیزی کی وجہ معرفتی بسعت رحمت، پروردگارہ میری شناخت ہے تیری رحمت کی وسعتوں سے، مجھے پتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں تیری رحمت کی وسعت سے ہرگز باہر نہیں نکل سکتا۔ وہ عظیم عفوک، اور نہ ہی میں کبھی تیرے عفو کی عظمتوں سے باہر نکل سکتا ہوں۔ یا حلیم، اے بردبار، یا کریم، اے صاحب کرامت، یا حی، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، یا قیوم، اے قائم و دائم، یا غافر الذنب، اے وہ جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یا قابل التوب، اے وہ جو توبے کو قبول کر لیتا ہے، معذرت کو، معافی مانگنے کو اپنے بندے سے قبول فرماتا ہے، یا عظیم المن، اے انتہائی بڑے بڑے احسان کرنے والے، یا قدیم الاحسان، اے وہ کہ جس نے مجھ پر ہمیشہ سے احسان کیا ہے۔ این سترک الجمیل، پروردگارہ اب مجھے ضرورت پڑی ہے تیری پردہ پوشی کی، پروردگارہ تیری پردہ پوشی کہاں ہے؟ این یعنی کہاں ہے، سترک یعنی پردہ پوشی، جمیل یعنی خوبصورت انداز میں چیزوں کو چھپا لینا، پروردگارہ وہ جو تو خوبصورت انداز میں میری کمزوریوں کو، میری برائیوں کو چھپا لیتا تھا، وہ کہاں ہے میرے معبود؟ این غیاثک السری، پروردگارہ تیری تیزی سے فریاد رسی جو ہمیشہ میرے شامل حال ہوتی تھی، وہ اب کہاں ہے میرے معبود؟ رمضان کے 10 دن میرے ہاتھ سے ویسے ہی نکل گئے۔ این رحمتک الواسعہ، پروردگار تیری وسیع رحمتیں کہ جن سے میرے باہر نکلنے کا مجھے کبھی تصور نہیں تھا، وہ کہاں ہے پروردگارہ؟ کب تو ان وسیع رحمتوں کو میرے شامل حال کرے گا؟ این عطایاک الفاضلہ، پروردگارہ وہ اعلیٰ بخششیں، وہ عظیم اور انوکھی نعمتیں تیری کہاں ہے میرے معبود؟ این مواہبک الہنیئہ، تیری حد سے زیادہ خوشگوار عطائیں کہاں ہے میرے معبود؟ این صنائعک السنیہ، تیرے شاندار اور عظیم انعامات جو تو نے ہمیشہ سے میرے حق میں کیے ہیں پروردگارہ، اب وہ کہاں ہے؟ این فضلک العظیم، پروردگارہ تیری عظمتوں والا فضل کہاں ہے؟ این منک الجسیم، تیری بڑی بڑی نعمتیں کہاں ہیں پروردگارہ؟ این احسانک القدیم، پروردگارہ تیرا وہ پرانا اور ہمیشہ احسان جو مجھ پر جاری رہتا تھا کہاں ہے میرے معبود؟ این کرمک یا کریم، پروردگارہ میں تجھ سے دوستی کرنا ہے، میں تیرے در پر اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں ماہ رمضان میں، تیرے بہترین مہینے میں، پروردگارہ این کرمک یا کریم، تیرا کرم کہاں ہے؟ اے میرے کریم، اے میرے ہمیشہ فضل و کرم سے برتاؤ کرنے والے، بہی وبمحمد وآل محمد فاستنقذنی، تجھے اس کرم کا واسطہ ہے اور تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے کہ تو مجھے اپنے حال سے نجات دے میرے معبود، وبرحمتک، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، فخلصنی، کہ مجھے اپنی مصیبتوں سے اور گرفتاریوں سے اور گناہوں سے آزاد فرما اے میرے معبود۔ ایسا نہیں گرامی، دعا کے اس حصے کی کیونکہ مطالب اور مفاہیم آپس میں جڑے ہوئے تھے تو ایک تسلسل میں آپ کی خدمت میں دعا کو پیش کیا صرف ترجمے کے ساتھ۔ ایک سوال ہمارا کل سے رہتا ہے کہ ہم پروردگار متعال سے اس طرح کیوں گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا عملی نتیجہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے جواب پر بھی کوشش کریں گے گفتگو کریں، اور انشاءاللہ اس دعا کے حصے کے شرح پر بھی اگر کچھ مطالب باقی ہوں تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبركاته.